الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه يا رسول وسلم عليه آسان درود شریف اس لیے پڑھا ہے کہ سارے ایک آواز ہوگا. کیا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ. جس انداز میں آپ نے سبحان اللہ کہی ہے، یہی ذوق میں چاہتا ہوں کہ مل کے ساتھ بہار جنت کے مدیحہ خانے آئے بیت تم کو میدہ نال کا ہے دشمنانے. یہ کافی ضروری ہوتا ہے اہل بیت سے محبت اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرنا. تو مل کے کہہ دیں تم کو میدہ نال کا ہے دشمنانے. پورے پاکستان میں گوندر سے یہ پیغام جانا چاہیے انٹرنیٹ کے ذریعے سے. کیا تمہیں کو میدہ نال
دشمنا اور نیکی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان تطہیر سے ظاہر ہے شان آل بیت آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان آل بیت۔ اور اس مسئلے پہ تو کوئی خاموش ہوا تو مجھے میر پور تک جاتے تک دکھ رہے گا۔ وہ کیا ہے کہ بے اجازت انہیں کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت انہیں کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، کہ دیر والے جانتے کہ دیر و شان مل کے ذرا گونج پڑ جانی چاہیے اس میں سے۔ میں کہتا ہوں ساری تقریر میں نہ بولیں، لیکن اس میں خاموش رہیں گے مجھے دکھ ہوگا۔ کیا دیر والے جانتے کہ دیر و شان اور بے ادبی گستاخ پھر کن کو سناتے اے حسن، یوں کہا کرتے سنی داستان آل بیت، یوں کہا کرتے سنی داستان آل بیت۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول شہید اعظم شہید کربلا حضرت امام حسین کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کے بعد رونق محفل اس علاقہ کے عظیم فاضل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ظاہر تبسم صاحب اس مسجد شریف کے جملہ منتظمین اہل محلہ اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے جملہ عاشقان مصطفیٰ و محبان مرتضیٰ، میں سب سے پہلے اس مسجد کمیٹی کے جملہ عہدیداران، ممبران اور تمام اہل محلہ اہل علاقہ کو آج کی اس عظیم الشان ذکر اہل بیت و پیغامی شہدائے کربلا کانفرنس کے انعقاد پر ہدیہ تحسین پیش کرتا ہوں۔
کہ آپ نے اہل بیت اطہار کی یاد میں یہ بزم سجائی ہے. وقت خاصا ہو چکا ہے. میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات براہ راست عنوان سے شروع کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس محفل کی برکتیں عطا فرمائے. کیونکہ محفلیں بہت بڑی ہیں. یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فیوز و برکات عطا فرمائے. آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جس میں کثرت سے نوجوان نظر آ رہے ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، میں آپ کو آج کے اس عظیم کانفرنس کی وساطت سے یہ پیغام اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ و نظریہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے دنیا میں عزت و مقام حاصل کرنا ہے، اگر آپ نے دنیا و آخرت میں نجات حاصل کرنی ہے تو آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے ایک ایک واسطے اور تعلق کا احترام کرنا پڑتا ہے. ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان تو برابر برائے نا. حضور کا جو شہر ہے نا مدینہ منورہ، فرمایا اس شہر کے کانٹوں کا احترام بھی حقوق نبوت سے تعلق رکھتا ہے. اگر کوئی بندہ حضور کے شہر کے کانٹوں کا احترام نہ کر سکے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے سینے میں ایمان سلامت نہیں. اگر آپ ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے شہر کی مٹی کا بھی احترام کرنا پڑے گا. آپ کو حضور کی گلی کے کانٹے کا بھی احترام کرنا پڑے گا. میں سید ہونے کے ناطے جب اس گھرانے کی بات کروں، لوگ کہتے ہیں یہ اپنے دڑے کی بات کرتے ہیں. او بھائی، ہم تو حضور کی گلی میں چلنے والے اس دراز گوش کے بھی دڑے دار ہیں جو حضور کی گلی میں چل رہا ہے. ہم تو شہر کی مٹی کے بھی دڑے دار ہیں. ہم تو حضور کی گلیوں میں چلنے والے جانوروں کے بھی دڑے دار ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے کوئی چیز منسوب ہو جائے، وہ حضور کے اصحاب ہوں، وہ حضور کی ازواج ہوں، وہ حضور کے اہل بیت اطہار ہوں، ان کی محبت ہماری زندگیوں کی کمائی ہے. کسی بزم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو اور کوئی افسردہ ہو جائے، اس بات کی علامت ہے اس کے دل میں ایمان سلامت نہیں ہے. کیوں؟ جس کے سینے میں ایمان سلامت ہو اس کو حضور کے یاروں سے کیوں تکلیف ہو سکتی ہے؟ یار وہ حضور کے یاروں کے ذکر پہ کیوں وہ قبیلہ خاطر ہوگا؟ اس لیے نبی پاک علیہ السلام کے ہر صحابی کا، مجھ سے پہلے ہمارے عظیم فاضل بہت خوبصورت بات کر رہے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب ہوں، حضرت ابو بکر صدیق ہوں، حضرت فاروق اعظم ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہوں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے کسی بھی صحابی کا بے ادب ہوگا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بات پوری ہونی چاہیے، بات انصاف کی ہونی چاہیے. اگر کسی صحابی کا بے ادب ہو وہ ملعون ہے تو اہل بیت تو یار صحابی بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے. ان کو تو ڈبل کریڈٹ ہے، ان کو تو دوہرا رتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. اس لیے اگر آل کے ذکر سے کوئی پریشان ہو تو یہ سوال تو پوچھے گا نا کہ بھائی ان کو تو اللہ تعالیٰ نے 2 رتبے دیے ہوئے ہیں. ہر صحابی اہل بیت نہیں ہے لیکن اہل بیت صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں. اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے،
نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں امام حسن اور امام حسین تھے، تو حضور نے پتہ کیا کیا؟ حضور نے امام حسن کا ہاتھ بھی پکڑا اور امام حسین کا ہاتھ بھی پکڑا۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو آغاز کہلا تو سوچ رہے ہو شاہ اور بہنی چوتھے گیرے میں چھوڑ جانا، ایسا نہیں ہوگا۔ بات ہوتی ہے، موضوع ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے۔ ذرا بات کو سمجھیے گا۔ میں جامع ترمذی کی روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امام حسن بیٹھے ہوئے، امام حسین، نبی پاک علیہ السلام نے اخذا بید الحسن والحسین، حضور نے امام حسن کا ہاتھ بھی پکڑا، امام حسین کا ہاتھ بھی پکڑا۔ ذرا ذہن میں یہ بات رکھیے گا، حضور نے امام حسن کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا ہے، امام حسین کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا ہے، اور ان دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑ کر حضور کہہ رہے ہیں من احبنی، جس بندے نے مجھ سے محبت کی۔ اگر پابندی نہیں ہے تو بول چھوڑو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ نے ابتدا میں سبحان اللہ کہا ہے، مجھے میرا ایمان تازہ ہوا۔ واللہ آپ نے جس ذوق سے ابتدائیہ سنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ لیکن میں یہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہا، کسی پیر فقیر کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے جامع ترمذی سے حضور کی مرفوع حدیث رکھ رہا ہوں۔ اخذ بید الحسن والحسین، حضور نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وہ احب ہذین، اور ان دو سے بھی محبت کی۔ جو آپ آئے بیٹھے ہیں بڑے دور دراز سے آج امام حسن و حسین کا ذکر سننے کے لیے، میں آپ کو ان کے گھرانے کا ذکر سنانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دو سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا، ان کے والد علی سے محبت کی، وَأُمَّهُمَا، اور ان کی ماں سے محبت کی۔ حضور نے فرمایا درجہ کیا ہے؟ کَانَ مَعِیَ فِی دَرَجَتِی یوم القیامہ، فرمایا وہ قیامت کے دن میرے درجے میں ہوگا۔ بھائی جنت نماز سے مل جاتی ہے، روزے سے مل جاتی ہے، صدقہ و خیرات سے مل جاتی ہے، لیکن جنت میں حضور کا پڑوس ملے گا تو اہل بیت اطہار کی محبت سے ملے گا۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ولا ایسے نہیں۔ آج نہ محرم الحرام شریف ہے، کل یوم عاشورہ آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں آج اس انداز میں پڑھ لیجئے، اس ذوق سے پڑھ لیجئے کہ یہ ہوائیں گواہ بن جائیں، یہ فضائیں گواہ بن جائیں، یہ در و دیوار گواہ بن جائیں۔ جب قیامت کا دن آئے، مسجد کی یہ دیواریں بول بول کے کہیں اے باری تعالیٰ، یہ وہ دیوانے جب رات پڑتی تھی لوگ آرام کر رہے تھے، عید کے مزے لے رہے تھے، یہ وہ دیوانے جو تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے نبی کی آل کا ذکر کرنے والے۔ میں کہتا ہوں اسی ذوق میں آئے نہ مل کے ذرا کہہ دو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ بڑا ہے، اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ تو یہ اس گھرانے کی شان ہے، ان سے کوئی محبت کرے گا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل جب میدان معاشر وفا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میری معیت عطا فرمائے گا۔
اللہ تعالیٰ اسے میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ آئیے جو قرآن عظیم کی آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، آج یہ محبت لے کر آج جو دیوانے گوندل کی اس مسجد شریف میں آئے بیٹھے ہیں، سنی اہل بیت اطہار کو کوئی مولوی صاحب بلند نہیں کر رہے، کوئی عالم بلند نہیں کر رہا، کوئی شاعر بلند نہیں کر رہا، کوئی واعظ بلند نہیں کر رہا۔ خدا کی قسم اگر اہل بیت کو بلندی مولویوں نے دی ہوتی، اہل بیت مٹ جاتے۔ اگر ان کو بلندی کسی دنیا دار نے دی ہوتی، یہ مٹ جاتے۔ اور آل مٹی کیوں نہیں ہے؟ انہیں کسی دنیا دار نے نہیں، پروردگار نے بلند کیا ہے۔ آج یہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، کہتے ہیں دنیا میں کتنے واقعات ہوئے، کتنے افسوسناک واقعات ہوئے ہیں، لیکن کسی واقعے پہ دل اتنا نرم نہیں ہوتا، کسی واقعے پہ دل اتنا پسیجتا نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتے ہیں جتنا ذکر حسین پہ ہوتے ہیں۔ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ ذکر حسین میں یہ تاثیر کیوں ہے؟ حسین کا نام لو تو آنکھیں کیوں نرم ہو جاتی ہیں، دل کیوں نرم پڑ جاتے ہیں؟ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، اہل سنت و جماعت تمہیں لاکھ مبارک ہو کہ ذکر حسین پہ تمہاری آنکھیں نرم اس لیے ہوتی ہیں کہ شہادت حسین پہ پہلا آنسو رسول کریم کا گرا، نبی پاک علیہ السلام کا گرا ہے۔ اس لیے اگر آپ کا ذوق ساتھ دے تو میں تاجدار گولڑا کی بات آپ کو سناؤں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تڑپ اٹھے انہوں نے کہہ دیا، کیا خوب لکھا نصیر الدین گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ اگر آپ سنیں، مجھ میں تو بسا اوقات پڑھنے کا تحمل نہیں ہوتا، میں کوئی تماشائی تو نہیں ہوں، اس گھرانے کا فرد ہوں، کربلا کہتا ہوں تو دل پہ چوٹ پڑتی ہے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا میں کبھی نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ یہ نصیر الدین گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نصیرہ نبی پاک علیہ السلام کی گود میں بچپنے میں۔ آج تو لوگ کہتے ہیں حسین کا غم نہ کرو،
آج تو حسین شہید ہو گئے نا، ابھی حسین شہید نہیں ہوئے تھے، حسین حضور کی گود میں ہیں، ابھی ولادت ہوئی ہے، اور سرکار امام پاک کی شہادت کا ذکر کر کے آنسو آ رہے ہیں۔ یہ جو تاثیر ہے نا، امام کا نام لے لیا جائے، اہل بیت کا نام لے لیا جائے، صرف کربلا کہہ دیا جائے، جن کا تعلق ہوتا ہے نا ان سے، ان کے دل پہ چوٹ پڑتی ہے، جن کا ان سے ربط ہوتا ہے ان پہ چوٹ پڑتی ہے۔ میں یہ کر رہا تھا، امام پاک کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی ہے، 10 محرم الحرام 61 ہجری، اور یہ 9 محرم الحرام 1444 ہجری، 1383 برس گزر چکے ہیں۔ 1383 برس گزرنے کے بعد آج پاکستان کی سرزمین گوندل پر بیٹھ کر آپ نے امام پاک کی شہادت کی کانفرنس کر کے پورے زمانے کو بتا دیا ہے، اور میں چاہوں اس پہ ہاتھ بھی آپ کو اٹھنا چاہیے، پوری کائنات کو بتا دیا ہے کہ زمانہ بیتتا جائے گا، صدیاں بیتتی جائیں گی، عاشقان مصطفیٰ نہ کربلا کو بھولیں گے نہ کربلا والوں کو بھولیں گے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم اہل سنت و جماعت کو اس درد سے دور کرنے کی کوشش کرو، سیدہ پاک سے دور کرنے کی کوشش کرو۔ نہیں نہیں، آج گوندل میں جلسہ منعقد کر کے پتہ ہم نے کیا پیغام دیا ہے، خدا کی قسم ہم پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں حسین جیت گیا ہے۔ ہم کیا بتا رہے، بولے حسین جیت گیا ہے۔ یہ بات میں نے کہہ دی، آپ نے سن لی، لیکن جب یہ رجسٹر حضور کے دربار میں پیش ہو، یار مجھے یہ بتائیں کسی کا بچہ پاس ہو جائے نہ 4th 5ویں میں، رزلٹ آئے، وہ بندہ گلی میں کھڑا ہو، ساتھ 2 بندے دور کھڑے ہیں، وہ آپس میں بات کر رہے ہوں، یار تمہیں پتہ نہیں چودھری صاحب کا بچہ فرسٹ آیا ہے، چودھری صاحب کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا کہ نہیں؟ وہ دور کھڑے ہیں، کوئی 2 بندے سن رہے ہیں، 2 بندے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا چودھری صاحب کا بیٹا فرسٹ آ گیا ہے، انہوں نے سنا یہ 2 بندے گاؤں کے محلے کے بات کر رہے ہیں، میرے بیٹے کی بات کر رہے ہیں، کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، یار حضور کی بارگاہ میں جب یہ پیش ہوگا، حضور گوندل میں آپ کے غلام بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے یزید ہار گیا ہے، حسین جیت گیا ہے، تو یار جب یہ حضور کے دربار میں جائے گا حضور خوش نہیں ہوں گے؟ بولو بتاؤ یار، خوش نہیں ہوں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے؟ پھر ہم کیوں نہ کہیں؟ ہم کہتے ہیں میرا حسین باغ نبوت، ارے یہ کون سا نام ہے؟ سنتے جائیے، اہل علم سے پوچھ لیں، حسن و حسین یہ جنت میں محفوظ کیے ہوئے نام ہیں، دنیا میں کسی کے نام نہیں رکھے، یہ جنت میں محفوظ نام تھے۔ اللہ نے دنیا میں ان ناموں کا افتتاح کیا ہے تو اپنے نبی کے نواسوں سے کیا ہے، اور یہ نام پاک کے امام حسین، یہ جو عاملین ہیں نا، عملیات والے، تعویذات لکھنے والے، میں جو یہ تعویذات لکھتا ہوں اس لیے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں اصحاب کہف کے نام لکھ کر دیں، ان کی بڑی برکت ہے۔ عملیات والے لکھتے ہیں کہ یہ نام لکھ کر اگر گندم کے دانوں میں ڈال دیے جائیں تو سسری نہیں لگتی ہے، ان کو کیڑا وغیرہ نہیں لگتا ہے، کہا کوئی ڈوب رہا ہو لیکن اصحاب کہف کے نام لکھ لو تو بیڑا تر جاتا ہے، کوئی مشکل ہو ان کے نام لکھو کامیابی مل جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اصحاب کہف کے ناموں کی یہ برکت ہے تو جو نام اللہ نے جنت سے بھیجے ہیں ان ناموں کی کیا برکت ہو؟ اس لیے آئے نا مل کے ذرا کہہ دو میرا حسین ایسے نہیں پڑھنا ایک زبان ہو کر، اس لیے کہ آج جتنے بھی غلامان مصطفیٰ ہیں، جتنے بھی عاشقان رسول آئے بیٹھے ہیں، سارے کے سارے اہل بیت کی محبت لے کر آئے بیٹھے ہیں۔ میں تم کا نام بتانے لگا ہوں
जिनका नाम जन्नत से आया है, इनके नाम से पहले किसी का हसन नाम नहीं रखा गया, इनके नाम से पहले किसी का हुसैन नाम नहीं रखा गया। आओ न जरा कह दो मेरा हुसैन का नबूवत का फूल हैदर की इसमें जान है, खून तो नबी तो ये इमाम हसन और इमाम हुसैन, इनके नाम जन्नत से आए हैं, ये जन्नती लोग हैं, इनके नाम भी अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से भेजे हैं। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इनके नामों की तासीर क्या है, इसको अल्लामा इब्ने हजर मक्की हैतमी शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अस्सवाइकुल मुहरिका के अंदर नकल किया है। वो फरमाते हैं कि इमाम अली रज़ा तशरीफ लाए जो इमाम मूसा काज़िम के फरज़ांद रेशापुर के अंदर, तो वहाँ आशिकान मुस्तफ़ा का जमे वफीर था। उन्होंने कहा, ऐ नवासा रसूल, आज हमें कोई ऐसी हदीस सुनाए जिसमें सिर्फ आपके घर वाले ही राज़ी हो, पहले बैत से बाहर का कोई बंदा राज़ी ना हो। आप सुने, ये अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह लिखते हैं, फरमाते इमाम अली रज़ा ने कहा, हद्दसनी अबी मूसा अल-काज़िम अन अबी है जाफर बिन सादिक अन अबी है मोहम्मद बिन बाकिर अन अबी है ज़ैन अल-आबिदीन अन अबी है अल-हुसैन अश-शहीद अन अबी है अली इब्न अबी तालिब क़ाल हद्दसनी हबीबी व क़ुर्रतु ऐनी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कह दे यार सुभान अल्लाह। बाद लोग होने ना को सोच रहे हैं सुभान अल्लाह करी शेर अपरिया। मैं कहता हूँ शेर जितना भी ऊंचा हो हुजूर की हदीस से ऊंचा तो नहीं हो सकता। नबी पाक अलैहि सलाम का फरमान में आपको सुनाने लगा, और सुनाने लगा उसी घर से जिस घर के जिक्र के लिए आपने ये जलसा मुनक़िद किया है। अभी मैं अरबी के बजाय आपको उर्दू में वो नाम सुना देता हूँ। इमाम अली रज़ा फरमाते हैं, मुझे मेरे वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम ने बताया, उन्हें उनके वालिद गिरामी इमाम जाफर सादिक ने बताया, उन्हें उनके वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद बाकिर ने बताया, उन्हें उनके वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बताया, उन्हें उनके वालिद गिरामी इमाम हुसैन शहीद करबला ने बताया, और उन्हें उनके वालिद गिरामी मौला अलीउल मुर्तज़ा ने बताया। ये रावियों की चेन है, ये रावियों की चेन है। अल्लामा इब्ने हजर मक्की की इस रवायत पर इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह, कौन इमाम अहमद इब्ने हंबल? आज मैंने ऐलान सुना, आपने फरमाया इस महफिल को 11वीं से भी निस्बत है। सारी दुनिया फैज़ के लिए गौस पाक के दरवाजे पे जाती है, कोई कादरी है, चिश्ती है, नक्शबंदी है, सोहरवर्दी है, पूछो फैज़ किससे मिला है? कहेंगे गौस पाक से मिला है। और गौस पाक वो है जो कहता है इमाम अहमद इब्ने हंबल मेरा भी इमाम है। इमाम अहमद इब्ने हंबल के बारे में ये बात कि गौस पाक ने भी जिन्हें अपना इमाम माना है, वो इमाम अहमद इब्ने हंबल कहते हैं कि इन नामों की तासीर इतनी है, इन नामों की बरकत इतनी है। कहा कि बंदा परहेजगार हो, नमाजी हो, और नमाज रोजे का पाबंद हो, झूठ ना बोलता हो, वो ये सिर्फ नाम पढ़ के किसी पागल पर दम कर दे, अल्लाह उसका पागलपन दूर कर देगा, उसका पागलपन दूर करेगा। आला हज़रत से पूछा गया, कहा कि ये इमाम अहमद इब्ने हंबल ने इन नामों के बारे में ये कहा है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? आला हज़रत ने फरमाया, असहाबे काफ के नामों की अगर इतनी बरकतें हैं तो आले रसूल के नामों की कितनी बरकतें हो सकती हैं? इनके बरकतों को कौन अंदाजा लगा सकता है? तो ये वो हस्तियां हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाजू पकड़ा, बाजू पकड़ के इनके शाने बयान की हैं, और इनके सिर्फ बाजू ही नहीं, मौला अली की बारी आई तो हुजूर ने बाजू बुलंद कर दिया, बाजू उठाया, और उठाकर हुजूर क्या फरमा रहे हैं? मन कुंत मौलाहू
فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا آج تو کہنا چاہیے تھا، جس کا میں مولا ہوں اس کا ایک دفعہ اور کہتے ہیں، حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا اچھا لفظ بڑے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے نا، من کنت مولا فہذا حضور فرمایا اے علی بھی جو ہے کھلوتے ہیں، اے علی، حضور نے یہ تو کہا یہ علی اس لیے کہ حضور جانتے تھے کہ وقت گزرے گا، کوئی مولوی پیدا ہوں گے، وہ کہیں گے کہ کعبے کے اندر جسے حضور نے کندھے پہ اٹھایا تھا وہ ابو طالب کا بیٹا علی نہیں تھا، وہ علی نام کے ایک اور صحابی تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اب اگر اس طرح کی تعبیریں کرو گے تو کل کہے گا یہ فلاں علی مولا ہے، فرمایا اور نہیں، اے جڑا علی ہے نا یہ مولا ہے۔ فہذا یہ الفاظ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی، ہاذا کہہ کر حضور نے فرمایا یہ جس کا میں نے بازو پکڑا ہوا ہے نا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، وہی علی مرتضیٰ ہیں جن کے بازو اٹھا اٹھا کر حضور علیہ السلام نے ان کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ اب امام عالی مقام انہی کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، امام عالی مقام نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں۔ اس خانوادے کو مٹانے کے لیے بنو امیہ اور بنو عباس نے لاکھوں درہم و دینار خرچ کیے، لیکن اہل بیت کو نہ مٹا سکے۔ بنو امیہ والے مٹ گئے، بنو عباس والے مٹ گئے، لیکن اہل بیت کے چرچے گلی گلی کے اندر ہو رہے ہیں، کریا کریا کے اندر ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اہل بیت کی عظمت دنیا کا کوئی آدمی نہیں، اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کیا ہے، ان کی عظمت کو اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، لیکن ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ کبھی نہ کہیے گا کہ امام علی مقام کو پانی کا کوئی مسئلہ بن گیا تھا، نہیں نہیں، امام علی مقام کی شان تو براء البراء ہے، یہ نبی پاک کے نواسے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اگر حضرت اسماعیل ایڑی مار دیں زمزم کا چشمہ جاری ہو جائے، اگر حسین ایڑی مار دیتے ضرور پانی ہی نکلتا۔ لیکن مسئلہ ہوا کیا ہے؟ بات ہم چونکہ اہل سنت ہیں، بات صوفیاء کی کرتے ہیں، اور میں آیا ہوں کڑی شریف سر کی سرزمین سے، اور بات صوفیاء کی ہے، یہ سرزمین سے میں آیا ہوں۔ اس بابے نے پتہ کیا نتیجہ نکالا ہے؟ انہوں نے کہا لوگوں اس گھرانے کے اوپر امتحان آئے ہیں، آزمائشیں آئی ہیں، لیکن یہ نہ سوچنا انہیں اختیار کوئی نہیں ہے۔ حضرت میاں محمد بشار سے کھڑی آپ کیا کہتے ہوں دی قوت زہرے نہ لایا، میں چاہتا ہوں بات صوفیاء کی ہے، ذرا محبت سے اور ذوق سے کہہ دے صاحب سبحان اللہ۔ اگرچہ خاصا ہو گیا ہے لیکن یہ گھڑیاں روز روز نہیں آتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے انتہائی مناسبت پہ یہ پروگرام رکھا ہے کہ یہ 10 محرم کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں ہوتا ہے، اس لیے ذرا محبت سے حضرت میاں محمد بخش خارج کھڑی نے جو بات کی ہے انہوں نے اصل بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں یہ رسول کریم کے نواسے ہیں، اللہ نے انہیں بڑی شانیں دی ہیں، بڑی رفتیں دی ہیں، بڑے مقام دیے ہیں۔ ان کی اولاد میں غوث پاک ایک بندہ ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نظر تو الہ بلاد اللہ جمال کا خردلت علی حکم تسالی، فرمایا میں پوری روئے زمین کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کے دانے
کو دیکھتا ہوں. یہ تو ان کی اولاد کا مقام ہے, یہ تو ان کی شان, اولاد کی شان ہے. حضرت میاں صاحب کہتے ہیں بات کیا ہے؟ فرمایا ان کو مجبور نہ سمجھنا ہوندی حضور نہ لایا تے بیٹھے من میں رضائی. پانی باجے پیاسے چلے دینے دنیا میاں صاحب اپنے کلام میں مختلف زبانوں کو استعمال کرتے ہیں. یہ سائیں جو نے کہا دین دنی دے سائیں, یہ سرائکی کا لفظ ہے. سائیں کس کو کہتے ہیں؟ مالکوں کو کہتے ہیں, مالکوں کو. حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کربلا پڑھتے ہوئے, کربلا بیان کرتے ہوئے. یہ نہ کہنا کہ انہیں اختیار کوئی نہیں ہے, ہاں ایک امتحان تھا, اللہ نے انہیں سرخرو کیا, انہیں کامیاب کیا ہے. لیکن سنتے جاؤ, یہ دین دنیا کے سائی ہیں, یہ دنیا کے بھی مالک ہیں, دنیا کے بھی وارث ہیں, دین کے بھی وارث ہیں. فرمایا ان کو بیان کرتے ہوئے یہ تصور بھی نہ لانا کہ کوئی ان کے لیے کوئی مجبوری کا مسئلہ ہے یا ان کو اختیار کوئی نہیں ہے. نہیں, نبی پاک علیہ السلام کی یہ آل ہمیں کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟ کیونکہ یہ عنوان میں اپنے پیغام شہدائے کربلا بھی رکھا ہوا ہے, تو اس کے لیے پیغام شہدائے کربلا وہ ہے جس کو آپ کے پڑوسی ڈاکٹر علامہ اقبال نے بیان فرمایا. علامہ اقبال قلندر لاہوری کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رمز قرآن الحسین آموختے. سبحان اللہ بولے نہیں, ویسے میں بولے فارسی کا کلام ہے علامہ اقبال کا, لیکن میں پڑھانے والا تم سمجھا کے جاؤں گا. لیکن پہلے ذوق لے لے کہ آپ کا پڑوسی کہتا کیا ہو. امام حسین کے بارے میں, کربلا کے بارے میں علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی آدمی کسی قاری صاحب سے قرآن پڑھتا ہے, کوئی کسی مولوی صاحب سے قرآن سیکھتا ہے, کوئی کسی مفسر سے سیکھ رہا ہے, کوئی کسی محدث سے سیکھ رہا ہے. اے اقبال تو بتا تو نے قرآن کدھر سے سیکھا ہے؟ اقبال کہتا ہے رمز قرآن الحسین آموختے. کہتا ہے کوئی کسی سے قرآن سیکھا ہے, کوئی کسی سے قرآن سمجھا ہے. فرمایا آؤ مجھ سے پوچھو, اقبال سے پوچھو, اقبال تو نے قرآن کدھر سے سیکھا ہے؟ اقبال کہتا ہے رمز قرآن الحسین آموختے سے آتش او شعلہ اندوختے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں, ذرا سمجھے. اقبال کہتا ہے مجھے جو قرآن کی سمجھ آئی ہے وہ حسین سے سمجھ آئی. رمز قرآن از حسین آموختے. کہتے ہیں میں قرآن کی رمز, قرآن کی سمجھ مجھے حسین سے آئی ہے. لیکن چونکہ قرآن ظاہری الفاظ تھے تو کوئی یہ نہ سمجھ آئے کہ قرآن
یہ ظاہری الفاظ اقبال نے حسین سے سمجھے ہیں، اگلے فقرے میں وہ چوٹ لگائی ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان کو پیغام یہ دے دیا زِ آتش شعلہ اندوختم، اقبال کہتا ہے میرے سینے میں جو ایمان کی شمع جل رہی ہے، یہ ایمان کا دیوا اس لیے جل رہا ہے کہ اس کو روشنی میں نے امام حسین کے چراغ سے دی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے لیے پیغام، پہلا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اگر قرآن سمجھنا ہے تو آل کو درمیان میں رکھ کے ہی قرآن سمجھنا ہے۔ اور یہ اقبال کی اپنی بات نہیں ہے، یہ بات اقبال کی اپنی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنا خاندان۔ بولیے قرآن اور حضور کا خاندان۔ نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کیا ضمانت دی ہے؟ کسی چیز کی اور ضمانت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ان سے جڑے رہو گے، قرآن سے اور خاندان سے۔ بولیے قرآن اور خاندان سے جڑے رہو گے۔ حضور علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ لن تضلوا بعدی۔ اس کا ایک ترجمہ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حضور نے فرمایا تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ترجمہ کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہاں گرامر پڑھانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ پوچھئے کہ مضارع پہ جب حرف نفی تاکید کا داخل ہوتا ہے تو یہ پتہ کیا کرتا ہے؟ یہ صرف نفی پیدا نہیں کرتا، یہ صرف نفی پیدا نہیں کرتا، یہ اس پوری طاقت کو سلب کر لیتا ہے، کام کرنے کی صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے۔ جیسے قرآن عظیم نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین وان لم تفعلوا ولن تفعلوا۔ اگر تم قرآن کی مثل نہ لا سکو وَلَن تَفْعَلُوا، سنیے گا ذرا بات میں بڑی پتے کی سمجھانا چاہتا ہوں، اور میں چاہوں گا اگر سمجھ آئے اور یہ مسجد نہ گونجی تو پھر بات بنے گی نہیں۔ قرآن نے کہا لن تفعلوا، تم چاہو بھی تو قرآن کی مثل نہیں لا سکتے ہو۔ اب ادھر سنو، کہا اگر میری آل سے جڑے رہو، میری آل کی اتنی پاور ہے، گمراہ ہونا چاہو بھی تو آل گمراہ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ قرآن سے میں نے استدلال کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فلن تفعلوا، فرمایا قرآن کی مثل لانا چاہو بھی تو نہیں لا سکتے ہو۔ اب آ جاؤ خاندان کی طرف۔ حضور نے کتنی ضمانت دی؟ لن تضلوا بعدی، فرمایا اگر تم قرآن سے جڑے رہو، اگر تم میرے خاندان سے جڑے رہو، فرمایا یہ اتنی پاورفل چیزیں ہیں، تم سارا کچھ ہو سکتا ہے، تمہیں کوئی پریشانی آ سکتی ہے، آل کو پکڑو گے پریشانی آ سکتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے، تکلیف آ سکتی ہے، لیکن فرمایا میرے خاندان میں پاور اتنی ہے، ان کو پکڑا ہوا ہو بندہ گمراہ ہونا چاہے بھی تو یہ خاندان گمراہ ہونے دیتا ہی نہیں۔ مجھے ایک جگہ ایک صاحب کہنے لگے، ذاکر نائک کہہ رہا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ میں نے کہا یہ وطن عزیز ہے، ان کو کلمہ ذاکر نائک کے ابے نے نہیں، خواجہ معین الدین اجمیری نے پڑھایا ہوا ہے۔ آؤ نا ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ، ارے آج رات تو حسین حسین کرنے والی ہے، یہی تو پیغام کربلا ہے۔ اگر دنیا میں نجات چاہتے ہو، دنیا میں بقا چاہتے ہو گمراہ نہ ہو، چاہتے ہو نسلوں کا بیڑا پار ہو جائے، فرمایا قرآن کو تھام لو، میرے نبی کے خاندان کو تھام لو۔ ارے آج کی رات آؤ نا، ہم یہی عہد کرنا چاہتے ہیں، یہی پیمان کرنا چاہتے ہیں، آشقان
مصطفیٰ کا مجمع ہے پوری دنیا کے اندر انٹرنیٹ کے ذریعے سے آج ہم نے پیغام کیا دینا ہے لوگوں ہم حسین کا نام لے کے بتانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں گوگل کے یہ اشکان رسول ہوئے یہ یزید کی پارٹی نہیں ہے یہ حسین کی پارٹی ہے ان کا یزید سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم حسین والے حسین کے خاندان والے کیونکہ ہمیں پیغام یہ دیا گیا ہمارے لیے پیغام یہ ہے اللہ نبی پاک نے فرمایا قرآن سے جڑ جاؤ میرے خاندان سے جڑ جاؤ اللہ یہ نام جو ابھی میں نے پڑھانا ہے آپ سے کیونکہ اس رات نہیں حسین حسین کریں گے تو پھر کب کریں گے لیکن میں آپ کو شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات سنا کے پھر یہ شعر پڑھوں گا تو مجھے تو لطف آئے گا ہی میں تو کچھ چیزیں اپنی تسلی کے لیے پڑھتا ہوں لیکن یہ بات سنیں گے تو آپ کو بھی تسکین ملے گی حضرت شاہ نیاز بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے صوفی گزرے ہیں اس طرح ہماری مجلسوں اور محفلوں میں بھی آپ نعرہ لگاتے ہیں نا حسینیت زندہ باد اور یزیدیت سارے بولو یزیدیت تو حضرت شاہ نیاز بریلوی جو صوفی تھے نا صوفیاء جھگڑتے نہیں ہیں مولوی جھگڑتے ہیں کیونکہ مولوی کی نگاہ دلیل پہ ہوتی ہے فقیر کی نگاہ دل پہ ہوتی ہے اس لیے مولوی جھگڑتے ہوئے فتوے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن فقیر فتوے نہیں لگاتے فقیر جھگڑتے نہیں ہیں حضرت شاہ نیاز بریلوی کہا کرتے تھے حسین کی مجلس اتنی پاک ہے یزید اس قابل ہی نہیں ہے کہ مذمت کے طور پہ بھی حسین کی مجلس میں یزید کا نام لیا یار بات تو یہ بڑیوں کی بات ہے انہوں نے کہا یزید اس سٹیٹس کا بندہ ہی نہیں ہے کچھ قابل ہی نہیں ہے حسین کتنا پاک نام ہے بندہ لیتا ہے کہ ریجن ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں یار سچ بولو ہوتا ہے ٹھنڈا کہ نہیں جنتی نام ہے ناموں کی برکت ہے شاہ نیاز فرمایا کرتے تھے یزید اس قابل نہیں ہے حسین کی مجلس میں مذمت کے طور پہ بھی نہ لو فرمایا کرتے تھے جتنی دیر تم نے یزید کا نام لے کے مذمت کرنی ہے بہتر ہے اتنی دیر حسین حسین کہتے رہو فرمایا یزید کے نام سے جو کوئی ثواب نہیں ملے گا لیکن حسین حسین کہو گے دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا میں آپ سے سوال کیوں پوچھوں کہ کون کون چاہتا ہے کہ بیڑا پار ہو میں کیوں پوچھوں کیوں یہ آئے ہوئے سارے بیڑا پار ہونے والے ہیں اس لیے کوئی لب خاموش نہ رہے آؤ نظر کہہ دو شاہ ہست حسین بادشاہ میں چاہتا ہوں آج اس عظیم شان مسجد میں جس خوبصورتی سے آج اہلیان محلہ نے یہ بزم سجائی ہے آؤ نہ اس ذوق سے اس محبت سے حسین حسین کہہ لیں جہاں ہم سے امام عالی مقام راضی ہو وہاں امام عالی مقام کے نانا سید الانبیاء بھی راضی ہو جائیں آج ہم نے حضور کو بتانا ہے آج پوری دنیا کو بتانا ہے ہم کیا کہتے ہیں شاہ ہائے ہائے جڑ جاؤ حسین سے اور کیسے جڑ سکتے ہیں یہی ذریعہ ہے نا ان کا نام لیں گے تو برکت آئے گی پھر یقین ان کا نام لینے کی برکتیں کیا ہیں ارے ان کا نام لینے سے بیڑے پار ہو جاتے ہیں حضور راضی ہو جاتے ہیں مجھے کہہ لینے دو مدینے کا تاجدار بھی راضی ہوتا ہے پروردگار بھی راضی ہوتا ہے جو ہم نے حسین حسین کہنا ہے آؤ نظر کہتے ہیں شاہ ہست حسین بادشاہ اللہ آپ کو سلامت رکھے یقیناً میں خوش ہو گیا ہوں اور آپ نے بھی حق ادا کر دی ہے یہی ذوق رہنا چاہیے چند گھڑیاں بس رہ گئی ہیں لیکن ہم نے کیا بتانا ہے شاہ ہست حسین بادشاہ دین اگر میں کہوں
وہ کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، دین حسین کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا تمہیں سمجھ نہیں ہے، مجھے کیا سمجھے ہو، مجھے معین الدین اجمیری کہتے ہیں، میری نگاہ اٹھی تھی تو 90 لاکھ کافروں نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ کسی مولوی صاحب نے تو دین حسین نہیں کہا، 90 لاکھ مرید نہیں کیے۔ محترم صاحبان، اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس نے 90 لاکھ کافر مسلمان بنائے ہیں، 90 لاکھ مرید نہیں بنائے، 90 لاکھ کافروں سے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دین ہست حسین دی پناہ۔ چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، اب میں چاہتا ہوں مدینہ طیبہ سے آپ کو میں کربلا کی زمین پہ لے جانا چاہتا ہوں، لیکن آئے نا تھوڑی دیر زبان کو بھی پاک کر لیں، دل کو بھی پاک کر لیں۔ شاہ معین الدین اجمیری کہتے ہیں دین ہست حسین دی پناہ، فرماتے ہیں سرداد ناداد دستی در دست یزید۔ کیا بات کی ہے؟ کہتے ہیں سرداد لوگوں حسین کو نہیں سمجھ سکے ہو، کہا حسین کون ہے؟ تم تو وعدہ کر کے ووٹ نہیں دیتے ہو، حسین کون ہے؟ سردار۔ میں ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا۔ کیوں دنیا حسین حسین پکار رہی ہے؟ دنیا پاگل ہو گئی ہے؟ آج تو لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس فون وقت نہیں ہے، آپ کا ٹیلی فون سنیں۔ لوگ کئی بھی رشتہ داروں کے فون نہیں سنتے ہیں، کیوں؟ وقت نہیں ہے۔ غور نہیں کرتے ہو شاید 1 بج گیا ہے، پھر بھی عاشق بیٹھے حسین حسین کہہ رہے ہیں۔ فون سننے کا ٹائم نہ ہو بندے کے پاس اور 1 بج جائیں اور وہ حسین حسین کہہ رہا ہو، تو مالکوں کا کوئی فیض ہے تو حسین حسین کہہ رہے ہیں، مالکوں کا کوئی کرم ہے تو دنیا حسین حسین کہہ رہی ہے نا۔ یہاں آج کیا ماحول ہے؟ میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی عہدیدار کوئی آپ کو کروڑوں کی سکیم بھی دے دے، وقتی طور پہ آپ تعریف کریں گے، بعد میں شاید آپ گالیاں دیں کہ اس نے جو ہے وہ بڑا لیٹ کر دیا ہمارا کام، سڑک ٹھیک نہیں بنی ہے، فلاں ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے۔ تو یار حسین نے تمہیں کون سی سڑکیں بنا کے دی ہیں جو آج بیٹھے ہو؟ اس کا معنی ان کی عقیدت دنیا کے تعلق کی وجہ سے نہیں ہے، ایمان کے گریڈ اسٹیشن سے تعلق ہو تو بندہ حسین حسین کہتا ہے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں حضرت معین الدین؟ کہتے ہیں سرداد ناداد دست در دست یزید۔ ذرا مزہ لے لیں، سنیں کیا کہتے ہیں سرداد علی اکبر داد، علی اصغر داد، اکبر داد، عباس علمدار داد، اونو محمد داد، سارا قبیلہ داد، سرداد ناداد دست در دست یزید۔ اب یہ فکرہ ہے، اب یہ جس پہ اگر اب نہیں بھی کوئی بولا تو اس کو بولنا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں ہاتھ اٹھا کے کہنا کیا حقا حق کے بنا لا الہ است حسین حقا۔ آؤ نا میرے سامنے کے ہاتھ اٹھا کے کہنا حق کے بنا لا الہ است حسین کے دو ذرا حقا کے
شراب پینے والا ہے، بندر نچانے والا ہے، تو میوزک سننے والا ہے، تو بے نمازی ہے، میرے نانے کی شریعتوں کو پامال کرنے والا ہے۔ کہا حسین جو بھی ہو جائے ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ کہا تو کیا کرے گا؟ کہا ہمارے پاس حکومت ہے۔ کہا تیرے پاس اگر دنیا کی حکومت ہے، ہمارے پاس مدینے والے کا نسب ہے۔ ہاں تیرے پاس یزید اتنی تلواریں نہیں ہیں جتنے ہمیں رسول کریم نے اسلحے عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ معین الدین اجمیری کیا کہتے ہیں؟ سردار امام علی مقام نے سر دے دیا ہے، علی اکبر کو دے دیا، علی اصغر کو دے دیا، قاسم کو دے دیا، اور غازی عباس علمدار۔ اللہ اکبر! یہ کون ہے؟ یہ مولا علی کا بیٹا ہے، غازی عباس۔ اگر ہم عباس نام ہی بندہ کہہ دے بندہ کام جاتا ہے نام لینے سے۔ یہ جانتے ہیں آج اہل بیت کی محبت میں آپ نے محفل سجائیے، ایک پیغام یہ بھی ہے، یہ غازی عباس جو تھے نا یہ حضرت امام حسین کے بھائی تھے، لیکن ان کی والدہ سیدہ پاک کے وصال کے بعد مولا علی نے کچھ دوسری شادیاں کی، ان میں سے ایک آپ کی زوجہ تھی ام البنین۔ ام البنین سے یہ غازی عباس پیدا ہوئے، مولا علی کے بیٹے، مولا علی نے تربیت کی ہوئی ہے ان کی، لیکن ایک مرتبہ ام البنین جو مولا علی کی زوجہ ہیں، سیدہ پاک کے وصال کے بعد شادی کی، غازی عباس پیدا ہوئے۔ ایک دن نا مائیں تدبیر کرتی ہیں نا، لیکن دیکھیں سیدہ پاک کی شان کیا ہے۔ ایک دفعہ غازی عباس کو سامنے بٹھا کے ام البنین نے کہا ہمارے عباس حسین کو کبھی بھائی نہ کہنا۔ ہاں عباس حسین کو بھائی نہ کہنا۔ اب غازی عباس آپ کو پتہ ہے عباس کا مطلب ہی شیر ہوتا ہے، تڑپ سکے، کہا بھائی نہ کہوں، علی کا بیٹا نہیں ہوں۔ اب ام البنین کا جواب سنو، کہا علی کے تو ہو پر بطول کے تو نہیں ہو رہا۔ فاطمہ کے لال کی کیا شان ہے؟ علی کا بیٹا ہو کر غازی عباس کو ماں کہہ رہی ہے تو علی کا تو ہے پر فاطمہ تو زہرا کے لال کی شان نرالی ہے۔ ان کی برابری کا نہ سوچنا۔ اور واہ عباس تیرے حوصلے کو لاکھ سلام، تیرے ادب کو لاکھ سلام۔ آج گوندل کی سرزمین پہ بیٹھا ہوا بچہ اے غازی عباس علمدار تیری وفاؤں کو، تیرے حسنوں کو، تیرے ادب کو سلام پیش کرتا ہے۔ ماں نے ایک دفعہ کہا تھا فاطمہ کے بچے کو بھائی نہ کہنا، ساری زندگی عباس نے حسین کو آقا کہا ہے، بھائی نہیں کہا، آقا کہا ہے۔ اور جب حضرت عباس کے بازو کٹے نا، آپ کیا سمجھتے ہیں علی کے بچے کے بازو کٹ جائیں؟ کربلا میں لوگوں نے کربلا کو ہلکا لیا ہوا ہے، مولویوں کا کیا بگڑا ہے؟ یہ تو جا کے علی سے پوچھو، علی تیرے بچوں کے بازو کلم ہوئے۔ یہ فاطمہ تو زہرا سے پوچھو، اے بی بی پاک تمہارے بچوں کے گردنیں اڑائی گئی ہیں کربلا میں، یہ تو ان کو پوچھو کہ ان کا عالم کیا ہے۔ مولویوں کو کربلا ہلکی لگ رہی ہے۔ حسین نے جب حضرت عباس پانی کے لیے جاتے ہیں نا تو بازو کٹ جاتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس طرح کے واقعات کو آپ کو سنا نہیں سکتا ہوں کیونکہ میں اس گھرانے کا آدمی ہوں، تکلیف ہوتی ہے نام لیتے ہوئے بھی، بات کرتے ہوئے بھی۔ تو جب بازو کٹے نا حضرت امام علی مقام گئے میدان میں اور ایک بازو اٹھایا غازی عباس کا کٹا ہوا، دوسرا اٹھایا تو آج اٹھا کے کہتے ہیں اے بھائی آج تیرے بازو نہیں کٹے ہیں، آج میری کمر ٹوٹ گئی، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور حضرت علی اکبر سر سے پاؤں تک شبیہ مصطفیٰ، دیکھو تو حضور کا نقشہ سامنے آتا ہے۔ جب یہ شہید ہوئے امام علی مقام اٹھانے کے لیے گئے، اے اکبر آج تو نہیں گیا، آج حسین کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، آج حسین کا پورا کنبہ قبیلہ ریگزار کربلا کے اندر اس طور پر تڑپا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو پیغام جو دینا ہے وہ پیغام کیا ہے؟ وہ میدان کربلا کے اندر امام علی مقام کے بارے میں وہ تبصرہ
جو اس بندے نے کیا ہے جسے دنیا خواجہ اجمیر کہتی ہے. فرماتے ہیں سردادے نادادے دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ. یہ کون حسین ہے؟ اس نے میدان کربلا کے اندر عباس کے بازو قربان ہونے دیے، اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو قربان ہوتے ہوئے دیکھ لیا، حضرت علی اصغر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے، جناب قاسم ابن حسن شہید ہوتے دیکھ لیے، اپنے بانجے اونا محمد کو شہید ہوتے ہوئے تو دیکھ لیا ہے، لیکن پائے استقامت میں کہیں لغزش نہیں آئی ہے. امام علی مقام پیغام کیا دے کے گئے؟ فرماتے ہیں کٹ جائے چڑھ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیت کی داد نہ کر قبول. فرمایا کچھ بھی ہو جائے، مقابلے میں کتنے ہی لوگ کیوں نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جب نمرود نے آگ میں پھینکا تھا نا، آپ حیران ہو کے سن کر میرے صاحبو، پوری حکومت اور پورا ملک جو ہے اکٹھا ہو گیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دو. ایک بندے نے بھی نہیں کہا کہ ابراہیم تو سچ بولنے والا ہے یار، اس کو کیوں آگ میں پھینک رہے ہو؟ ایک بندہ بھی نہیں بولا، ایک بھی. پوری حکومت پورا ملک اس بات پہ اتفاق کر گیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالنا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اہل حق کا پیغام یہ ہے کہ پوری دنیا کی طاغوتی طاقتیں ایک طرف ہو جائیں، آپ اکیلے ہی ایک طرف کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ کا جھنڈا بلند کیے گا. اور امام حسین انہی کی اولاد میں سے، انہی کی اولاد میں سے حضرت امام علی مقام. اب آخر میں صرف چند منٹ آپ کے لے کے بات ختم کروں گا، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. امام علی مقام شہید ہو گئے، کہا سر کو دے دیا ہے، کنبہ قبیلہ کو دے دیا ہے، لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے. کتنا مشکل، یہ بات آسان ہے کہ سر دے دیا، لیکن پھر کیا؟ یزید نے کوشش کیا کی تھی؟ حسین کو جھکاؤ. کیا کہا تھا؟ حسین کو جھکاؤ. لیکن میں نے ابتدا میں آپ کو کیا کہا تھا؟ اہل بیت کو اگر مولویوں نے بلندی دی ہوتی تو اہل بیت مٹ جاتے. انہیں کوئی دنیا دار نہیں، پروردگار بلند کر رہا ہے. اور پھر منظر کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کے ساتھ قلم ہوئے، نیزوں میں اٹھائے گئے. 61 ہجری کے محرم کو نگاہ ڈالو، 10 محرم الحرام اہل بیت اطہار کے سر کٹے ہوئے ہیں، لیکن کٹے ہوئے سر بھی نیچے نہیں ہیں، یزیدیوں کے سر نیچے ہیں، حسین کا پھر بھی اونچا ہے. امام علی مقام مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر کس سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں؟ وہ زمین ہے کربلا کی، وہ زمین دشت کربلا ہے جو کرب و بلا تھی، لیکن امام علی مقام کا قدم لگا ہے، اس کو کربلائے مولا بنا دیا. کہنے والا بنا خوب کہتا ہے، کہتا ہے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. تو نے حسین مرنے کو جینا. میں شہادت پڑھ نہیں سکتا.
سمجھتا ہوں انہوں نے فرمایا میں کوشش کروں گا جو مجھ سے ہو سکے، اس لیے مل کے ذرا تو نے حسین مرنے کو جینا نہیں ایسے نہیں آئے نا، مل کے ذرا تو نے حسین مرنے کو جینا عالی ہونا چاہیے۔ ساری دنیا قرآن پڑھتی ہے، قرآن پڑھنا بہت آسان ہے۔ آج میرے لیے کتنا خوبصورت صوفہ لگایا گیا ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، پنکھے بھی چل رہے ہیں، لائٹیں بھی آنے، بڑا خوبصورت ماحول ہے۔ میں کہتا ہوں صوفے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے، ممبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے، قالین پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا آسان ہے۔ واہ حسین تو نے ممبر پہ بھی پڑھا ہے، نوکے نیزہ پہ بھی پڑھا ہے۔ قاری قرآن پڑھتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کر، تو نے حسین قرآن سنا دیا، تو نے حسین نیزے پر قرآن سنا دیا۔ یہ کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، امام بہقی نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے، امام حاکم نے مستدرک کے اندر نقل کیا ہے، صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شوان کربلا میں نقل کرتے ہیں۔ امام علی مقام میدان کربلا میں جاتے ہیں، لیکن عالم کیا ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، ایک ایک کر کے شہادت ہو رہی ہے۔ پہلے آپ کے ساتھی جو مجاہدین ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، کنبہ قبیلہ شہید ہو رہا ہے۔ جب باری آ جاتی ہے، اس کی باری آ جاتی ہے جسے حضور اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ یار حضور کے کندھے پہ کبھی جبریل بھی نہ آیا ہو، واہ حسین تیری عظمت و اسلام، تو دوش رسول کا شاہ سوار ہے، تو حضور کے کندھے پہ بیٹھنے والا ہے۔ حضور کے کندھے پہ بیٹھنا بھی معمولی بات ہے، ان کے قدم کے نیچے طائف کے اونٹ کے چمڑے کا بنا ہوا نال حضور کے قدم کے نیچے آیا تو اتنا اونچا ہوا کہ عرش تک چلا گیا۔ قدم کے نیچے طائف کے اونٹ کے چمڑے کا بنا ہوا نال میرے مصطفیٰ کے قدم کے نیچے آئے، وہ اتنا اونچا ہو عرش تک چلا جائے تو نال سے اوپر مصطفیٰ کا قدم مبارک ہے، قدم سے اوپر حضور کا ٹخنا پاک ہے، پنڈلی مبارک ہے، پنڈلی سے اوپر گھٹنا ہے، گھٹنے سے اوپر شکم مبارک ہے، شکم مبارک سے اوپر سینہ مبارک ہے، سینے کے مبارک کے اوپر کندھا ہے۔ واہ حسین تو حضور کے کندھے پہ پھیرتا رہا۔ کون حسین کے مقام کو بیان کر سکتا ہے؟ کون بات بیان کر سکتا ہے؟ لیکن بات قرآن کی کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا تھا قرآن کو نہ چھوڑنا، میرے خاندان کو نہ چھوڑنا۔ امام علی مقام میدان کربلا میں آ گئے، ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں، ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام نواز رسول کی باری آتی ہے، جوہر مردانگی دکھاتے ہیں، کیونکہ اس کی اولاد ہے جس کی تلوار چلتی تھی، کبھی جبریل زمین پہ آ کے نعرے لگاتا تھا، کبھی رضوان جنت آ کے نعرے لگاتا تھا۔ ابھی چودھری صاحب کے گھر پہ میں نے وہ سارا حوالہ دیا تھا کہ مولا علی کی تلوار چلتی ہے تو کبھی رضوان جنت آ کے مولا علی کے نعرے لگاتا ہے، کبھی جبریل امین زمین پہ آ کے مولا علی کے نعرے لگاتا ہے۔
آج اسی علی کا بیٹا ہے، میدان کربلا کے اندر آ گیا ہے، لیکن عالم کیا ہے؟ عالم بڑا عجیب ہے، منظر بڑا عجیب ہے۔ ساری دنیا آج جمعہ پڑھ رہی ہے، محرم الحرام کا 10ویں ہے، یوم عاشورہ گیا، امام علی مقام نے آخر میں یہ کہا، فرمایا آج جمعہ المبارک کا دن ہے، تمہیں پتہ نہیں میں وہ ہوں جس نے مدینہ کے منبر پہ جمعے کے خطبے سنائے ہیں، میں نے خانہ کعبہ میں جمعے کے خطبے سنائے ہیں۔ آج خطبے کی باری تو بات تو نہیں ہے، آج منبر تو نہیں ہے، آج ریت ہے کربلا کی، لیکن حضور کہہ کے گئے تھے قرآن کو نہ چھوڑنا، خاندان کو نہ چھوڑنا۔ فرمایا آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے پروردگار عالم کے حضور سجدہ کروں۔ امام علی مقام سجدہ کرنے کے لیے سر مبارک زمین پہ رکھتے ہیں، اور ان ظالموں نے پشت سر پہ وہ ایسا حملہ کیا ہے کہ وہ سر اقدس تن سے جدا کر دیا جس گردن پہ رسول کریم بوسے دیا کرتے تھے۔ علامہ عبدالغفور عطاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ خاموش رہے یزید کے مسئلے میں، آپ یزید کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ علامہ عطاروی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر یزید کافر نہیں ہے تو پھر ابو جہل کو بھی کافر نہیں ہے، اس لیے کہ ابو جہل نے جتنی چوٹیں ماری ہیں حضور کے بدن پہ ماری ہیں، یزید نے جو چوٹ لگائی ہے مصطفیٰ کے سینے پہ لگائی ہے، حضور کے دل پہ چوٹ لگائی ہے۔ وہ گردن مبارک جہاں رسول کریم بوسہ دیا کرتے تھے، اسی لیے صاحب الدین تفتازانی، علامہ تفتازانی نے شرح قائد کے اندر لکھا ہے قاتل حسین کافر ہے، قتل میں مدد کرنے والا کافر ہے، جتنے لوگ قتل حسین پہ خوش ہوئے سارے کافر ہیں۔ یہ حنفی امام جو ہے وہ مسلمان ہیں، سنی مسلمان ہیں، سنی امام صاحب الدین تفتازانی فرماتے جس نے حسین کو قتل کیا وہ کافر، جنہوں نے مدد کی ہے وہ کافر، جو خوش ہوئے سارے کافر ہیں، اس لیے کہ جو دوش رسول کے شاہ سوار پہ تلوار چلا رہا ہے اس کے کلمے کی کیا حیا رہی ہوگی؟ فرمایا اس کو کلمے کی حیا نہیں ہے، پر کیا امام علی مقام شہید ہو جاتے ہیں، سر مبارک تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں نے کہہ دی، آپ نے سن لی، لیکن وہ لوگ جو کربلا کو ہلکا لیتے ہیں ذرا یہ بھی سن لو۔ امام بہقی نے بھی اس بات کو لکھا ہے، امام حاکم نے بھی لکھا ہے، اور نور الابصار فی مناقب آل بیت نبی المختار میں سید محمد حسن شطرنجی مصری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یزیدیوں نے صرف حسین کا سر ہی نہیں کاٹا، امام حسین کی لاش پہ گھوڑے بھی دوڑائے، جن کی لاشیں مبارک، جن کے بدن مبارک، میں کہتا ہوں حسین کا مقام تو یہ تھا کہ جس راستے چل جاتے ان کے راستے میں پھول بچھائے جاتے، ان کی راہ میں کلیاں بچھائی جاتی، لیکن آج یزیدیوں نے نواسہ رسول، جوش رسول کا جو شاہ سوار ہے آج اس کی گردنی کاٹ دی ہے۔ لیکن میں آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں یزید نے کوشش کی تھی حسین کو مٹا دو، حسین کو جھکا دو، لیکن اے مسلمانوں ذرا غور کرو، حسین کا سر تو کٹ گیا لیکن کٹا ہوا سر جھکا نہیں ہے، یزیدیوں کے سر نیچے، حسین کا سر پھر بھی اونچا ہے۔ اس لیے حضرت امام حسن رضا نے بڑا خوب کہا تھا، وہ فرماتے ہیں سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے نیزوں پہ بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ فرمایا کیسی خوبصورت یہ شاعرانہ ذوق ہے، اگر کسی کو شاعرانہ ذوق ہو تو وہ یہ سمجھے گا، وہ کہہ رہے ہیں لوگوں یہ یزید نے تو مٹانا چاہا تھا نا، لیکن یہ مٹے نہیں ہیں، کہا ان کے سر بھی بلند ہیں، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، یہ آخری فکرہ ہے، کہا ان کے سر بھی بلند ہیں، ان کی شانیں بھی بلند ہیں، اہل بیت کے سر بھی بلند ہیں اور
شانیں بھی بلند ہیں. تو یزید نے مٹانا چاہا تھا حسین کو اور حسین کے قبیلے کو. علامہ عبید اللہ احرار خواجہ نقشبند خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں دلی سے ماورا نہر گیا, ایک ایک گاؤں میں گیا, ایک ایک قریے میں گیا, لوگوں سے پوچھتا تھا لوگوں اس گاؤں میں یزید نام کا کوئی بندہ ہے؟ کہتے دلی سے ماورا نہر گیا ہوں, ایک ایک گلی گھوما, ایک ایک گاؤں میں گیا, ایک ایک محلے میں گیا, یزید نام کا بندہ نہیں ملا. عاشقو ذرا شکر پہ جھوم کے آپ کی آواز آنی چاہیے. فرماتے ہیں دلی سے ماورا نہر یزید نام کا ایک بندہ نہیں ملا, لیکن کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں حسن و حسین نام کے بندے موجود نہ ہو. امام علی مقام شہید ہو کر بھی زندہ ہو گئے اور یزید زندہ رہ کے بھی مٹ گیا. بس آخری بات آ گئی جو مولانا ظفر علی خان نے کہی تھی وہی کہہ کے میری حاضری مکمل ہو گئی. اس وقت اوپر بھی ہو گیا لیکن وہ منتظمین نے کہا تھا اگر نہ میں وقت کا پابند ہوں. بات اسی پہ ختم کرتے ہیں کہ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں وہی جو خواجہ عبید اللہ احرار نے تبصرہ کیا یزید نام غالی بن گیا ہے. حالانکہ کوئی نام نہیں, برائی نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے اب کسی کو لوگوں نے گالی دینی ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ بڑا یزید ہے, یزید گالی بن گئی. تو یزید نے مٹانا چاہا, کہا یزید مٹ گیا, حسین بھی موجود ہے, حسین کی آل بھی موجود ہے. اب مولانا ظفر علی خان کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قتل حسین اصیل میں مر گئے. بس بات ختم ہو گئی. اس شیخ سے اوپر کوئی بات نہیں ہے لیکن میں آپ کا شکر گزار ہوں, بڑی دیر آپ بیٹھے رہی, ذوق کا مظاہرہ کیا ہے. میں کہتا ہوں کیمرے والے ذرا دائیں بائیں گھما کے ان کا ذوق بھی لوگوں کو دکھا دیں. قتل حسین اصیل میں مر گئے, قتل حسین اصیل میں مر گئے.